اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل وبارک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to the orientation session of our grand project, that is Project Sirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ الرحمن اس پروجیکٹ کے تھرو، جو کہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے، بہت مسئلوں کی جو جڑ ہے، بہت ڈیگریڈیشن کی جو روٹ کاز ہے، اس کو ہم ایڈریس کر سکے اور اس کو ہم سلوشن دے سکے. یعنی مسلمانوں کی جو لینڈسکیپ ہے، وہ بھی اوور آل جو تھاٹ لینڈسکیپ ہے، پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے، کلچرل لینڈسکیپ ہے، مورل لینڈسکیپ ہے، اس کی جو ڈیگریڈیشن کی وجہ ہے، یعنی the lack of the understanding of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, the lack of the understanding of the seerah of the greatest person, greatest man, greatest human ever existed on this planet Earth, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم ایڈریس کر سکے. اور اس چیز کے تھرو، جس سے اصل میں انسان کو اپنی نہج معلوم ہوتی ہے، مسلمان کو مسلمان ہونے کا مطلب معلوم ہوتا ہے، اسلام کا اسلام ہونے کا کی جو خوبصورتی ہے وہ سمجھ آتی ہے. اور نان دی لیس اللہ تعالیٰ کی جو معرفت حاصل ہوتی ہے، جو طریقت اس کے لیے پھر اپنانی پڑتی ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم سامنے پریزنٹ کر سکے، اس کو سامنے ہم بتا سکے. اس کے تھرو، جس چیز کے تھرو انفیکٹ ایک انسان کی ٹریننگ ہونی چاہیے تھی، بچوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے تھی، مسلمانوں کی ڈے نائٹ ٹریننگ ہونی چاہیے تھی، سو دیٹ دے بیکم دا ایپیٹوم آف دا پرپز فار وچ دے ور سینٹ ہیئر بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اس کو ہم انشاءاللہ اس پروجیکٹ کے تھرو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. It is the greatest and the biggest project انشاءاللہ الرحمن جو ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کے سامنے آئے گا. اینڈ اس پروجیکٹ میں جو سب سے پہلا سوال آپ کی طرف سے آئے گا وہ یہ ہے کہ what do you expect from this project. تو اس پروجیکٹ میں ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے اس کو کافی زیادہ اینگلز کے تھرو سمجھنے کی، فکر اس پہ کرنے کی، ڈسکشن اس پہ کرنے کی، اس کو انہیریٹ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. سائیکالوجیکل اینگل جہاں پر مورل اور ایموشنل انٹیلیجنس جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. پولیٹیکل جو اینگل ہے، لیڈرشپ اینگل، اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. مورل اینگل جو کہ انفیکٹ سائیکالوجی میں آ جائے گا. اس کے بعد جو پیرنٹنگ اسٹریٹجیز تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹریننگ میتھڈالوجیز تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہم سمجھنے کی انشاءاللہ الرحمن کوشش کریں گے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انفلوئنسنگ ایبلٹیز تھی، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذہنوں کو اور دلوں کو مطمئن کرنے کی جو خاصیت تھی، ان میں جو اسکل اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان کو، تو اس کو بھی ہم جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور دنیا کی پرابلمس کو انفیکٹ سالو کرنے کی، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی اگزامپل ہم سب کے سامنے رکھ دی، پوری انسانیت کے سامنے رکھ دی، کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ ہو، اس کے مطابق ایکٹ کرے، اپنی عقل، اپنی فکر، اپنی سمجھ استعمال کرے، سیکریفائسز کرے، کلیئر کٹ پرپز ہو، اس کے آبجیکٹیوز ہو، تو پھر انسان جو ہے نا وہ بڑی سے بڑی پرابلم سالو کر سکتا ہے. دا ڈیواسٹیٹڈ آف دا ڈیواسٹیٹڈ سوسائٹیز کو جو ہے نا وہ ایک نہج پہ، صحیح طریقت پہ لا سکتا ہے. تو دیز آر دا تھنگس وچ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ان دس پروجیکٹ انشاءاللہ الرحمن. آج اس کا اورینٹیشن ہے، تو اس میں ہم اس کو مختصر رکھنے کی کوشش کریں گے. جو بیسک ایسنس ہے، کہ جہاں پر میں آپ کو اس فریکوینسی میں انشاءاللہ لانے کی کوشش کروں گا، اس انرجی لیولز پہ انشاءاللہ آپ کو کیلیبریٹ کرنے کی کوشش کروں گا، تو وہ اس اورینٹیشن سیشن کا انشاءاللہ مقصد ہونے والا ہے. سو نان دا لیس اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج پروجیکٹ، اور اس کے جو سیشنز ہونے والے ہیں وہ لگ بھگ 40 سے 50 ہونے والے انشاءاللہ الرحمن، کیونکہ ڈفرینٹ اینگل سے ہمیں پریزنٹ کرنا ہے، ڈفرینٹ میتھڈالوجیز کو ٹیسٹ کروانے کے لیے، ڈفرینٹ لینڈسکیپس کو ایڈریس کرنے کے لیے، ڈفرینٹ ایج گروپس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جانا پڑے گا. اینڈ اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم وہ عدل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ انصاف کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، جو کہ انشاءاللہ اس کا حق بنتا ہے. اور میں نے بار بار کہا ہے، جس وجہ سے انفیکٹ میں نے اس سیرہ کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا جو گناہ، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جو مسلمانوں نے کیا، ہم سب نے کیا، اور سب سے بڑی ناانصافی میں سے ایک ناانصافی جو ہم نے کی ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا سینٹر آف گریوٹی اسٹیبلش نہ کرنا، اس کو اپنا کریکولم نہیں بنانا. اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بچپن سے ہی ہمارا سینٹر آف دی
فوکس ہوتی، گریوٹی ہوتی، اٹینشن ہوتی، اور اس پہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، اس پہ ہمارے بچوں کی ٹریننگ ہوتی، اس پہ ہم فکر کرتے، سمجھ کرتے، ریسرچ کرتے، انویسٹیگیٹ کرتے، تو معاملہ جو ہے نا وہ آج کچھ اور ہی ہوتے ہیں امت کے. کیریکٹر میں، مورالٹی میں امت اتنی بگڑی ہوئی نہیں ہوتی جتنی آج ہے. آپ سب کو پتہ ہے. انشاءاللہ ہم ڈسکس بھی کریں گے اس کو، جو کرنٹ لینڈسکیپ ہے امت کا اس کو ہم ڈسکس کریں گے. بٹ نن دا لیس آئیڈیا تو آپ سب کو ہے کہ حالت کیا ہے. اور جو پولیٹیکل ڈسٹربنس ہے، ڈسٹرکشن ہے، بربادی ہے، کہ 200 کروڑ لوگ مل کے 2 بچیوں کو کھانا نہیں کھلا پا رہے، پانی نہیں پلا پا رہے، اس حد تک محکومیت، مغلوبیت، بدبختی اور 2 نمبری جس طرح سے پولیٹیکل سسٹمز میں اور تھاٹ لینڈسکیپ میں آ چکی ہے، تو یہ نہ ہوتی کبھی، رائٹ. اور جو فیملی سسٹمز برباد ہو رہے ہیں، جو پیرنٹنگ اسٹریٹجیز تہس نہس ہو رہی ہے، جو بچے اپنے ہاتھوں سے ہم تہس نہس کر رہے ہیں، وہ نہ ہوتا. اکانومک معاملات میں یہ جو مصیبت ہے، پریشانی ہے، تشدد ہے، جہاں پر امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے، وہ بھی سود کے کارخانوں پہ، بدبختی کے کارخانوں کے تھرو، فراڈ کے تھرو، رباشری کے تھرو، آل آف دیز تھنگس. تو وہ نہ ہوتا، بلکہ ہر ایک انسان کو اس کا حق ملتا جو کہ اس کا تھا. اسی لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کتاب بھیجتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی ڈیوائن وزڈم، اپنی ڈیوائن سارٹ آف معاملات انسان کے سامنے پریزنٹ کرتے، تاکہ انسان اس سے جو ہے نا وہ حکمت لے سکے، انسان اس سے جو ہے نا وہ عبرت لے سکے. تو یہ بہت بڑا معاملہ تھا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ہم نے سر انجام دیا ہے، کہ وی نیور ٹرینڈ آور سیلوز آن دا سیرہ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں، محمد ابن وقاص، محمد ابن سعد ابن وقاص شاید ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب جس چیز پہ ہماری ٹریننگ کرتے تھے نا، وہ مغازی ہوتی تھی. مغازی دیٹ از دا سیرہ آف دا بیٹل فیلڈس آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پہ ہماری ٹریننگ ہوتی تھی. تو سینٹر آف دا پوائنٹ وہ ان کی زندگی میں ہوتا تھا. اگر آپ اسٹارٹنگ میں جو فرسٹ جنریشن مسلمز ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ جنریشن مسلمز ہے، ان میں آپ جو کامن پوائنٹ دیکھو گے، اور جس وجہ سے وہ کردار میں، سمجھ میں، فکر میں، مورالٹی میں، ہر طرح پولیٹیکلی، اکانومکلی بہت بہترین حد تک تھے، معاملات میں تھے ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. تو وہ اس وجہ سے تھے کہ ان کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پرائم کیا جاتا تھا. So these are the things which we need to understand, for which I chose this project, for which I started this project, and inshallah I hope that this becomes the grand project from our platform. اور جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے پرسنلی امت میں لگتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو ہم انشاءاللہ سالو کرنے کی کوشش کریں گے by presenting the life of the greatest human beings that have ever lived on this planet Earth, the life of the one who has been sent to guide the mankind from the darkness into the zones of light and spirituality and success in every field. انشاءاللہ الرحمن اس کو ہم پریزنٹ کر کے لوگوں کو انفلوئنس کرنے کی، لوگوں کو ان میں سمجھ ڈالنے کی، ان میں فکر ڈالنے کی، ان میں ان کے کردار کو بیلڈ کرنے کی، ان کی انٹلیکچوئل اور مورل ٹریننگ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. سو دیٹس واٹ وی یو شوڈ بی ایکسپیکٹنگ انشاءاللہ فرام دس کورس. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو اس خوبصورتی کے ساتھ، اس ادا کے ساتھ، اس بہتری کے ساتھ، اور اس لیول کے ساتھ پریزنٹ کرنے کی توفیق دے جو کہ اس کا انشاءاللہ الرحمن حق ہے. آمین آمین ثم آمین. سو اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں، کچھ چیزیں ہیں جو کہ بیسز ہے جس کو آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. سیرہ جو ہے نا، اس کا مطلب جو لٹرل میننگ ہے، اس کا لنگوسٹک میننگ، وہ ہوتا ہے راہ، پاتھ، ایک راستہ جو انسان اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے، اس کو سیرہ بولتے ہیں. اور سائر، جیسے سائر ہم واکنگ کو کہتے ہیں، تو اسی طرح سیرہ کی پھر ڈفرینٹ میننگس جو ہے نا وہ اسٹیبلش کی جا چکی ہے، کی گئی تھی، جس میں ایک میننگ بایوگرافی ہے، ایک میننگ کانڈکٹ ہے، ایک میننگ ایٹیٹیوڈ ہے، بیہیویئر ہے. بٹ نن دا لیس مجھے جو سب سے بہترین اس کی جو میننگ لگتی ہے، وہ ہے a path that person chooses in his lifetime, or the path on which person walks on his in his lifetime. یہ بہت خوبصورت اس کی جو ہے نا وہ میننگ ہے، مطلب ہے اس چیز کا. اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، کچھ چیزیں جو ہمیں یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے فرام دا سائیکولوجیکل اینگلس. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ انسان کی ایک فطرت رکھی ہے، ایک اوریجنل میک رکھی ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک انسان کو اس فطرت پہ پیدا کرتے ہیں. اس فطرت پہ ایک بہت خوبصورت شعر ہے ذریعہ ہاشمی سر کا، کہ کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر، کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے تخیل میں تھا، جب میں اللہ تعالیٰ کی سوچ میں تھا، ابھی میں بنا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ جب میرے بارے میں سوچ رہے تھے اور جو کچھ سوچ رہے تھے وہ کتنا حسین خواب تھا. تو کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر، اے زندگی وہ خواب تیرے بعد ہے کہ نہیں. تو یہ جو فطرت ہے نا اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے، جو انسان کو دی ہوتی ہے،
یہ اس کو ہم اوریجنل میک بھی کہتے ہیں. اور جب تک انسان اس فطرت پہ ہوتا ہے نا، اس کی نمائش کرتا رہتا ہے، اس کو پالش کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ عدل کرتا ہے، یا پھر احسان کے لیول پہ آتا ہے، تو انسان جو ہے نا خود بھی فلاح پاتا ہے اور کائنات کو بھی فلاح دیتا ہے. اور جب جب انسان اس اوریجنل میک سے ہٹ جاتا ہے نا، تو انسان کی ڈسٹرکشن، کمیونٹیز کی ڈسٹرکشن، نیشنز کی ڈسٹرکشن جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف مین کائنڈ اگر آپ ایک بار انویسٹیگیٹ کر کے دیکھیں نا، پڑھ کے دیکھیں نا، تو زیادہ لوگ نہیں تھے جن نے دنیا میں بربادی ڈائی ہے. زیادہ لوگ نہیں تھے جن نے مورل پرورٹڈنس، کرپشن، پولیٹیکلی، انٹلیکچولی، مورلی، سوشلی، اکانومکلی اسٹارٹ کیا تھا. یہ بہت کم لوگ تھے. Trillions of the people have been have passed through this planet, right? اور ان میں اگر آپ دیکھیں جن لوگوں نے بربادی ڈائی ہے وہ چند ہزار کے ہی قریب ہے. یہ چند ہزار تھے جن نے کہیں نہ کہیں پر سوچ میں کرپشن ڈالی تھی، جن نے کہیں نہ کہیں پر کردار میں کرپشن ڈالی تھی، جن نے کہیں نہ کہیں پہ طریقت پہ کرپشن ڈالی تھی، جس کی وجہ سے جو اوریجنل میک ہے، فطرت ہے انسان کی، جو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورتی رکھی ہے انسان میں، وہ جو ہے نا وہ اس سے ہٹ جاتا تھا. اب یہ بھی ایک وجہ، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ٹیسٹ کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا ہم نے آپ کو ٹرائبس میں اور گروپس میں جو ہے نا وہ رکھ دیا تاکہ آپ ایک دوسرے سے سیکھ سکو، اور اس طرح ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے آزماتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم ایک دوسرے گروہ کو ایک دوسرے سے آزماتے نہیں، یعنی ایک گروپ آف پیپل کو دوسرے گروپ آف پیپل سے، ایک کمیونٹی کو دوسرے کمیونٹی سے، حق کو باطل سے اگر ہم نہیں آزماتے، تو کبھی جو ہے نا وہ سچ سامنے نہیں آتا. انسان کو اپنی اوقات، حقیقت، سچائی کبھی سمجھ نہیں آتی، وہ کتنا پانی میں ہے اور کتنا دودھ میں ہے. رائٹ؟ سو اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ویری تھنگ. اب جو پوائنٹ ہے نا میرا وہ یہ ہے کہ انسان جب جب اس اوریجنل میک سے ہٹ جاتا ہے تو انسان کی بربادی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، تباہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، ہر اینگل سے وہ ڈسٹروائے ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور جو دوسرا اینگل میں آپ کو پریزنٹ کرا تھا وہ یہ بھی تھا کہ ڈفرینٹ کلچرس کی وجہ سے جو انسان نے پھر ڈیولپ کیے، ڈفرینٹ فلاسفیز کی وجہ سے، الگ الگ وقت میں الگ الگ معاملات آنے کی وجہ سے انسان جو ہے نا اوبویسلی اس اوریجنل میک پہ رہ نہیں پایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کتابوں کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے، تاکہ انسان کو واپس اسی نہج پہ لا سکے اور انسان پھر سے اپنی فلاح جو ہے نا پا سکے، انڈیویجول لیول پہ بھی فلاح پا سکے اور کمیونٹی لیول پہ بھی جو ہے نا وہ فلاح پا سکے. تو یہ وجہ ہوتی ہے پروفٹس کو بھیجنے کی، انبیاء کو بھیجنے کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. اور وہ آ کے کرتے کیا ہے، وہ انسانوں کی جو لینڈسکیپ ہوتی ہے، جو تھاٹ لینڈسکیپ ہوتی ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ذہنوں کا اور دلوں کا معاملہ ہے نا، وہ اس کو ٹھیک کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. کیونکہ شروعات یہی سے ہی ہوتی ہے. جب انسان کی سوچ صحیح ہو جاتی ہے تو اس کی، یعنی جب اس کی ڈیفینیشن صحیح ہو جاتی تو ایک ڈرائیو صحیح اس میں کریٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جب انسان کی سمجھ، فکر ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہوتی ہے، جب وہ نرش ہونا اسٹارٹ ہوتی ہے، تو انسان جو ہے نا صحیح معاملے کی طرف چلنا اسٹارٹ ہوتا ہے. جب صحیح معاملے کی طرف چلنا اسٹارٹ ہوگا تو صحیح رزلٹس اس کو انشاءاللہ ملنے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے اس میں دیکھتے ہو کہ پہلے کئی سالوں تک، ایک ڈیکیڈ سے بھی زیادہ، 10 سال سے بھی زیادہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پہ کام کیا تھا نا، وہ لوگوں کی سوچ، سمجھ، فکر اور کردار بلڈ کرنے پہ کیا تھا. کیونکہ پہلے جب یہ چیز صحیح ہو جاتی نا تو باقی ساری چیزیں دے اسٹارٹ فالنگ ایٹ دا رائٹ پلیسز. اب اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو بھیجتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں، تو اسی معاملے کے لیے ہوتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا میجر معاملہ ہے. اور انسان کو سکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اگر بھیجا ہے تو کس لیے بھیجا ہے، اور جس چیز کے لیے بھیجا ہے اس کو کس طرح سے سر انجام دینا ہے، اور سر انجام دیتے وقت کون سی مصیبتیں اس کے سامنے آ سکتی ہے، کون سی پریشانی اس کے سامنے آ سکتی ہے، کون سے مسائل اس کو پیش آنے والے، تو ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان معاملات کو پیش کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا بے انتہا امپورٹنٹ ہے، بے انتہا امپورٹنٹ ہے. اور خاص کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز اگر آپ نے آبزرو کی ہوگی تو جو انبیاء کی سیرہ ہے نا اس کو پڑھنے کے لیے، اگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں انفیکٹ کہ انبیاء کی سیرہ پڑھنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، یا کسی اور کی سیرہ پڑھنے کے لیے آپ کون سا سورس یوز کرو گے؟ تو کامن سینس کی بات ہے، ہم قرآن اس وقت یوز کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ان کی جو لینڈسکیپ ہے، ان کی جو مسائل ہے، ان کی جو بایوگرافی ہے، وہ بر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. رائٹ؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 80 سے بھی زیادہ مرتبہ قرآن میں ہوا ہے، آئی گیس 88 مرتبہ. تو انسان جو ہے نا وہ ان کی قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے ان کی کافی زیادہ معاملات. لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے ہمیں الگ سے اس کو جو ہے نا ایز سبجیکٹ پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن میں ذکر تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو اوور آل طریقت ہے، جو اوور آل نہج ہے، جو اوور آل پرسنالٹی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے، تاکہ اس کے تھرو انسان دنیا کے معاملات کو سمجھ سکے، اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکے، دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اس کو پورا کر سکے، اس طریقت کو، اس نہج کو پہچان سکے، اس پہ چل سکے، شیطان کے گیمز کو سمجھ سکے. تو اس کے لیے جو ہے نا ہمیں پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسکلوسیولی پڑھنا پڑتا ہے. اور
सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सक्लूसिवली इसलिए भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि जितने भी इंसान अभी तक इस कायनात में गुजरे हैं ना, जितनी भी सिविलाइजेशंस अभी तक इस कायनात से गुजरी है, आई है, उनमें से किसी ने भी वो एग्जाम्पल सेट करके नहीं दी है इंट्रा पर्सनल लेवल्स पे, इंटर पर्सनल लेवल्स पे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दी है। जो ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट चेंज, ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशंस और अदल और इंसाफ के साथ जो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की, प्रेजेंट की, एग्जाम्पल सेट की, वो कायनात जब से बनी है अब तक किसी ने वैसा नहीं करके दिखाया। और जिस भी एंगल से जिस शख्स ने इसको पढ़ने की कोशिश की, वो हैरान हुआ है, वो परेशान हुआ है कि मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इट इवेंचुअली बिकम द प्रूफ ऑफ द प्रॉफिटहुड ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। दैट्स व्हाई वी हैव टू रीड द when we read Sirah, we read the life of the greatest human beings, the best of the best human beings, the master of the masters, rahmatul alameen sallallahu alaihi wasallam. वन दूसरी चीज इसलिए भी हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हैं, जो कि एक और वजह है, वो ये है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई अब और नबी नहीं आने वाला है जो कि हमें तरीकत, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज, मॉरल कैपेसिटीज, दुनिया में जो मसले मसाइल हैं उनको सॉल्व करने की नहज और मामलात पेश करने वाला है। बिकॉज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द सील ऑफ द प्रॉफिट्स, वी नो इट, राइट? अब वो इसलिए भी सील ऑफ द प्रॉफिट्स है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब सूरह माइदा की आयत उतारी थी ना, खासकर हजरतुल वदा पे, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने क्लियरली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि आज हमने अपना एहसान आप पे मुकम्मल कर दिया, अपना दीन आप पे मुकम्मल कर दिया। अब उस आयत का मतलब ये था कि अब आज से लेकर कयामत तक एक एक शख्स, एक एक फर्द, एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक मर्द, एक एक औरत, उसके साथ जो भी मामला पेश आने वाले हैं, जिस चीज के थ्रू उसकी फलाह होने वाली है, वो अरूज पा सकता है, या जिस चीज के थ्रू डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो अब बयान कर दी गई है। प्योर क्लैरिटी के साथ, क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ जो हिदायत है ना, वो आपके सामने प्रेजेंट कर दी गई है। अब इसके बाद कोई ऐसा मामला नहीं रहा है जो हमने प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के थ्रू नहीं दिखाया, कुरान में नहीं रखा, कि जो आपके वक्त में पेश आए और उसका आंसर यहाँ पर ना हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस वे ऑल्सो। सो ये कुछ चीजें थी जिसको मैं जिक्र कर रहा था सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड इन द ओरिएंटेशन, लेट्स ट्राई टू क्लियर आउट कि हम जो है ना, और कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हैं। बिकॉज जब तक आपको समझ नहीं आएगी, हमारे साथ जो सबसे बड़ा मसला था ना, कि हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, खासकर पिछले कई सेंचुरीज से, कि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेंटर ऑफ द करिकुलम, सेंटर ऑफ द अटेंशन क्यों रखे। और इंसान जब तक किसी चीज की शान को, औकात को, ग्रेविटी को ग्रास्प नहीं करता है ना, उसका अपने अंदर इनहेरिट नहीं करता है ना, उसके वजन को समझता नहीं है, वो तब तक उस चीज के पीछे नहीं जाता है। ये इंसान की फितरत है। तो जब तक कि मैं आपके दिलों में, आपके जहनों में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रेविटी बिठा ना सकूं, तब तक आप कभी इस चीज के लिए उस तरह से मोटिवेट नहीं होंगे जिस तरह से इसका हक है, जिस तरह से इंसान को होना चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ और वजूहात को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम क्यों सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़े। एक वजह यह भी है कि जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, वो सिर्फ बायोग्राफी नहीं है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो इस्लाम की हिस्ट्री है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो समझने की जरूरत है। जिस इंसान ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने की, पहचानने की, फिक्र उस पर करने की, डिस्कशन उस पर करने की, उसको इनहेरिट करने की कोशिश नहीं की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहली है, समझने की कोशिश नहीं की, पढ़ने की कोशिश नहीं की, तो वो इंसान जो है ना, वो इस्लाम की हिस्ट्री से भी गाफिल है, वो अपने नबी की शान से भी गाफिल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको मुसलमान होने का मतलब ही पता नहीं है, उसको इस्लाम का, इस्लाम हक होने का मतलब ही पता नहीं है, जिसको ये पता नहीं है। तो इस्लाम की हिस्ट्री को जानने के लिए, इस्लाम किस तरह से आया, क्यों आया, किन वजूहात में आया, उस वक्त के पैरामीटर्स क्या थे, थॉट लैंडस्केप क्या थी, और किस तरह से फिर उनका सोल्यूशन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, क्यों वो बन पाए जो वो थे, किस तरह से बने। तो जब तक आप वो नहीं पढ़ पाओगे ना, आपको कभी इस्लाम समझ नहीं आ सकता है, आपको कभी मुसलमान होने का मतलब समझ नहीं आ सकता, आपको कभी भी इस्लाम का पर्पस, मुसलमान का पर्पस समझ नहीं आ सकता, आपको अल्लाह ताला समझ नहीं आ सकते हैं, जब तक कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पढ़ पाओ, समझ पाओ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस द फर्स्ट थिंग। इसीलिए अली बिन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, जो कि हजरत अली रजी अल्लाह के ग्रैंड सन थे, और वो कहते हैं कि हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस तरह ट्रेन किया जाता था, इस तरह पढ़ाई जाती थी, इस तरह समझाई जाती थी, जिस तरह हमें कुरान समझाया, सिखाया और उस पर ट्रेन किया जा रहा था। इतनी इंपॉर्टेंट थी उनकी जिंदगी में, इसीलिए वो दे वर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एंड हम इसीलिए इतने महकूम व मगलूब है और बदबख्त और दो नंबर शहवत परस्त
نفسیانی نفسیانی بیماریوں کی جڑ میں ہے، کیونکہ ہم اس چیز پہ کبھی ٹرین ہی نہیں ہو پائے. کامن سینس ہے کہ ایک سارٹ آف کانسیپٹ ہے سائیکالوجی میں جس کو کافی ٹیبل فینومینن کہتے ہیں، کہ میرے کافی ٹیبل پہ جو جو چیزیں ہوگی نا، یا گھر کے کافی ٹیبل پہ جو جو چیزیں ہوگی نا، بچہ اسی چیز کو پک کر پاتا ہے. یعنی جو اس کے سامنے، بچے کے سامنے، انسان کے سامنے رکھ پاؤ. ان شارٹ میں اس طرح سے بھی آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ جو میں سنوں گا، جو میں دیکھوں گا، جو میں محسوس کروں گا، میں ایونچولی وہی بن پاؤں گا. رائٹ؟ تو جب ہماری کریکولم میں، لائف سٹائل میں اس حد کی جہالت تھی، اگنورنس تھی، کہ ہم خود بھی غافل تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور پھر اپنے بچوں کو بھی اس چیز پہ کبھی ٹرین نہیں کیا، تو یہی بدبختی سامنے آئی ہے جو ہمارے سامنے، یہی مصیبتیں سامنے آئی ہے جو ہمارے سامنے. یہ کوئی ایک دن میں تو نہیں ہوئی نا، اس کے جنریشنز لگتی ہے ایسی مصیبت کو آنے میں. اٹ ٹیکس سینچریز اینڈ سینچریز کہ اس حد تک معاملات خراب ہو جائے کہ جو کچھ ابھی ہمارے سامنے ہے. پورنوگرافک لیولز کی جو ویورشپ ہے وہ مسلمانوں میں شوٹ ہو رہی ہے، مطلب آسمان سے آسمان جا رہی ہے. غیر مسلموں کے ساتھ وہ ان سے بھی زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ ان چیزوں میں. ڈرگس میں مسلمان جو ہے نا وہ اوپر سے اوپر جا رہے ہیں. مورل کرپشن ایونچولی وہ اوپر سے اوپر جا رہی ہے. زنا میں، شراب میں، فحش میں، ڈانس، میوزک، سنیما، ان سب میں مسلمان پیک سے پیک جا رہے ہیں. جس مقصد کے لیے مسلمان کو بھیجا جاتا ہے وہ مقصد ہی وہ پورا نہیں کر رہا ہے، بلکہ مسلمان اور غیر مسلمان کو اگر سامنے رکھ دیا جائے نا، اور بول دیا جائے کہ بھائی یہ بتا دو کسی نیوٹرل انسان سے، ان بائسڈ پرسن سے، کہ ان میں سے بہتر کون ہے، تو 90% چانسز ہے کہ وہ غیر مسلمان کو بول دے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے معاملہ ٹھیک ہو، اور ہے بھی ان کے معاملات بہت سارے ٹھیک. کم سے کم وہ اپنے فلسفے پہ اس طرح سے اڑے ہے کہ جس طرح سے ہونا چاہیے، اور ہم جو حق ہے، جو ڈیوینٹی ہمیں ملی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ڈیوائن وزڈم، ڈیوائن لٹریچر، اور ایک پروفٹ ملا تھا، اس فلسفے پہ ہم رتی بھر کے بھی برابر جو ہے نا وہ کھڑے نہیں ہیں. پولیٹیکل معاملات میں جو مسلمانوں کی ابھی بربادی ہے، مصیبت ہے، وہ کبھی نہیں ہوتی اگر سیرہ سینٹر آف دا اٹینشن ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ ٹرین ہوتے ہم. اگر وہ سنی ہوتی، وہ دیکھی ہوتی، سارٹ آف اس کو محسوس کروایا ہوتا انسان کو، تو معاملات جو ہے نا وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں. انسانیت کے معاملات مسلمانوں کے کچھ اور ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا کہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو اگر تم مومنین ہو تو تم ہی جو ہے نا وہ غالب رہو گے. تو جب اس چیز کے لیے انسان کو جس چیز کی درکار تھی، جس علم کا درکار تھا، وہی نہیں مل پایا، تو انسان کبھی اس لیول تک پہنچ ہی نہیں پائے گا. حسن البصری سے کسی نے پوچھا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، اس میں دنیا کا حسنہ کیا ہے، آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ تو حسن البصری نے کہا کہ جو دنیا کا حسنہ ہے نا وہ علم ہے، اور جو آخرت کا حسنہ ہے وہ جنت ہے. یہ علم جو ہے نا یہ راز ہے تمام چیزوں کا، کائنات کا راز ہے. یہ کائنات کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے، کائنات کے معاملات کو سمجھنے کے لیے، کائنات میں معاملات کو سر انجام دینے کے لیے جو راز ہے نا وہ علم ہے. اور جو علم سے غافل ہے وہ زندگی سے غافل ہے. حضرت علی نے کہا کہ سب مردہ ہے سوائے ان کے جو علم رکھتے ہیں. تو جس علم کی دریافت تھی، جس چیز پہ پھر مسلمانوں کی ٹریننگ ہو کے، انسانوں کی ٹریننگ ہو کے وہ سر انجام معاملات کو سر انجام دیتے، جب اسی کی کمی ہم نے رکھی تو ہم ہی وہ بدبخت ہے، ہم ہی وہ بے شرم ہے، ہم ہی وہ 2 نمبر ہے، ہم ہی وہ سارٹ آف کرپٹ لوگ ہیں جن نے ایسا کیا. جس معاملے کے لیے انسان کو، مسلمان کو انفیکٹ بھیجا جاتا ہے امامت کے لیے، جب انسان ان معاملات کی طرف جائے، اور جن لوگوں کو امامت کے لیے بھیجا جاتا ہے، جب انہی کی جیسی حرکتیں وہ مسلمان کرے، تو پھر عذاب بھی ایسے لوگوں پہ آتا ہے. بہرحال دس از ون آف دا ریزن. سیکنڈ ریزن جو مطلب سیکنڈ تو نہیں، کافی زیادہ ریزنز میں نے دیے. ایک اور ریزن جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم ان کی جو محبت ہے نا وہ اپنے اندر ڈیولپ کر سکیں، کیونکہ ان سے محبت کرنا ہمارے دین کا پارٹ ہے، عبادت ہے. یہاں تک کہ اجر، مطلب اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ اجر ملتا ہے، رائٹ. اور صرف اتنا ہی نہیں، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم تب تک ایمان کو پا ہی نہیں سکتے ہو، مکمل ایمان کو تم تب تک پا ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم مجھ سے، اپنے والدین سے، بچوں سے، اور پوری دنیا سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہو. سورہ توبہ کی بھی آیت ہے کہ اگر تمہیں یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں، مفہوم دے رہا ہوں آپ کو، دنیا کی جتنی بھی چیزیں، آپ کے والدین، آپ کے بچے، آپ کی بیویاں، آپ کے گھر، سونا چاندی، یہ جتنی بھی چیزیں دنیا کی عیش و آرائش، اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو کہ اللہ تم پہ جانا وہ اپنا فیصلہ سنا دے، یعنی عذاب میں ملوث کر دے. اور یہ اتنی بڑی بات ہے نا کہ اگر آپ کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے نا، انفیکٹ اس طرح میں بولوں کہ اگر آپ کو علم ہی نہیں ہے نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ کو محبت نہیں ہو سکتی ہے. کسی انسان کے بارے میں، کسی انسان کے ساتھ محبت کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ اس انسان کے بارے میں جو ہے نا وہ علم حاصل کرو، رائٹ. جتنا آپ اس انسان کے بارے میں علم حاصل کرتے ہو، اتنی یا تو اس کے ساتھ نفرت پیدا ہوگی، یا تو اس کے ساتھ محبت پیدا ہوگی.
نفرت اس لیے کہ آپ کو اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو اس کا اصلی چہرہ ہے، جو اس کی اصلی جو سارٹ آف آئیڈینٹی ہے، وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس پہ آپ کو سمجھ آتا ہے بھائی جو میں اس انسان کو سمجھتا ہوں وہ تو یہ نہیں ہے۔ اور محبت اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ اس انسان کا کردار، اس انسان کی سمجھ، اس انسان کے معاملات، اس انسان کا آپ کے ساتھ ریلیشن یا آپ کے اوپر احسان جب آپ کو پتہ چلتا ہے، اس انسان کے سیکریفائسز، اس کا پرپس جب انسان پہچان جاتا ہے، اس کی طریقت، اس کے عدل، اس کے انصاف کو، اس کی مستقل مزاجی کو، تو انسان جو ہے نا وہ ایونچولی اس انسان کے ساتھ محبت کر دیتا ہے۔ اینڈ ہو بیٹر پرسن ٹو ریڈ دین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو اٹس ویری امپورٹنٹ، یا ہمارے دل میں ان کی محبت آ جائے تو وہ تبھی ہو پائے گی جب آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور یہ ایسی سیرہ ہے، یہ ایسی زندگی ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر عائدل کرنی انہوں نے کتاب لکھی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، این انسپریشن ٹو دا ورلڈ۔ وہ کہتے کہ میرے استاد نے، جب میں نے 50 سال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریسرچ کی، پڑھا، تو میرے استاد نے مجھے بولا کہ اے عائد، اگر تمہیں نوح علیہ السلام کی زندگی مل جائے، آدم علیہ السلام کی زندگی مل جائے، اور تم پوری زندگی ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے رہو، احادیث کو پڑھتے رہو، ان کے معاملات کو پڑھتے رہو، تب بھی جو ہے نا اگلے دن تمہیں کوئی نہ کوئی نئی چیز مل جائے گی، اور جو ہے نا پھر یو ول فال ان لو، رائٹ؟ تو ایونچولی انسان جو ہے نا وہ ہی ول فال ان لو اگین، اگین اینڈ اگین۔ یہ ایسی سیرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان بار بار اس کو سن کے، محسوس کر کے، پہچان کے، انہیرٹ کر کے، اور اس پہ فدا ہو جاتا ہے، اور جو ہے نا وہ انسان میں کریونگس ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اور چاہیے اس انسان کو۔ یہ اٹس اے فوڈ فار دا سول، یہ انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ سو دس از ون آف دا ریزنس ٹو۔ اس میں 2-3 ایگزامپلز ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح سے جب صحابہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے تو وہ اور ان سے محبت کرنا سٹارٹ ہو جاتے تھے۔ ایک ایگزامپل جو میری ون آف دا فیوریٹ ایگزامپلز ہے، جس کے تھرو انشاءاللہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مورل اور ایموشنل انٹیلیجنس ہے وہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ عدی بن حاتم ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں یہ شاید غسان ٹرائب سے تھے، یا غسان یا غطفان، مے بی غسان ٹرائب سے تھے، اس کو میں کنفرم کر کے اگلے سیشن میں آپ کو بتا دوں گا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ عرب میں اتنا بڑا دشمن کوئی نہیں ہوتا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا میں تھا، ان کی جان کا، مال کا، ہر چیز کا جو ہے نا دشمن تھے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جب ان کی ٹرائب کو کانکر کیا جاتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، ان کی بہن کو پرزنر آف وار بنایا جاتا ہے، وہ مسلمانوں، ان کی جو بہن ہے وہ مسلمانوں کا طریقہ دیکھ کے، وہ مسلمانوں کی ٹریٹمنٹ دیکھ کے، ان کا کردار دیکھ کے انسپائر ہو جاتی ہے، وہ اسلام قبول کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو کھول دیتے اسلام کے لیے۔ جب وہ اسلام قبول کرتی ہے تو وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے کچھ ٹائم بعد، اور ان سے اجازت مانگتی ہے کہ جو عدی بن حاتم ہے ان کی طرف جا سکے، اپنے بھائی کی طرف، اور ان کو اسلام کی دعوت دے سکے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے منع کرتے ان کی سیکورٹی کی وجہ سے، بٹ بہرحال ان کو بعد میں الاؤ کر دیتے، اور اتنے کم ٹائم میں جو ان کی بہن نے ایموشنل انٹیلیجنس سیکھی ہوتی ہے نا صحابہ سے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اس کا استعمال کرتی ہے۔ وہ جب جاتی ہے بائی کے پاس تو وہ بائی کو یہ نہیں بولتی ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے، کیونکہ کامن سینس اگر وہ ڈائریکٹلی بولتی ہے اس کو کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے تو ایک ریزنٹمنٹ جو آلریڈی ہے وہ اور بڑھ جاتا، اور جو بیچ میں بیریئر تھا جو ریسیپٹیوٹی کو، بات کو پہنچانے سے روکتا، وہ اور بڑھ جاتا، اور اسٹرانگ ہو جاتا، اور جو صحیح بات ہے وہ دل میں نہیں اترتی۔ تو وہ جاتی ہے اپنے بھائی کے پاس، اب جو عدی جانا وہ چیف ہوتے اپنے قوم کے، اپنی ٹرائب کے وہ چیف تھے، وہ سے بولتی ہے کہ اے عدی، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ عدی رضی اللہ عنہ حیران ہو جاتے، وہ بولتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ وہ کہتی ہے جی ہاں آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ سوچے ذرا، ایک دشمن جو جان کا، مال کا، جو خود کہہ رہا ہے سب سے بڑا دشمن، آپ کا دشمن جب آپ کے بارے میں پوچھے، جاننے کی کوشش کرے آپ کی طبیعت انحال، تو آپ کے دل پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دس از سم تھنگ وچ ٹیلز اے لاٹ اباؤٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہز ایموشنل انٹیلیجنس، اور ان کے کردار کے بارے میں، ان کی وسعت کے بارے میں، ان کی ڈیپتھ کے بارے میں، کہ ہاؤ بیوٹیفل our beloved was صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹ؟ تو وہ بولتی ہیں ان کو کہ اب تم دیکھو نا کہ میرے بھائی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ سچ میں نبی ہوئے اللہ تعالیٰ کے، تو تم دنیا میں بھی فلاح پا جاؤ گی، آخرت کی بھی تمہیں فلاح مل جائے گی۔ اور چلو مان لیتے ہیں جیسے کہ آپ آرگیومنٹس دیتے ہو کہ وہ عرب کو کانکر کرنا چاہتے ہیں، جو وہ ایونچولی کر دیں گے، آپ کو بھی پتہ ہے، تو آپ تو آلریڈی اپنی ٹرائب کی، اپنی قوم کے ایک بہت بڑے عہدے پر ہو، چیف ہو، تو آپ کو تو بہت بڑا عہدہ مل جائے گا، گورنرشپ سارٹ آف مل جائے گی ہماری لینگویج میں۔ تو عدی رضی اللہ عنہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ دس is one of the finest examples of emotional intelligence۔ وہ جب موٹیویٹ ہو جاتے ہیں نا، وہ جاتے ہیں مدینہ، مدینہ کی گلیوں سے عدی رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں،
اور صحابہ ان کو گور گور کے دیکھ رہے. اٹ واز لائک کہ صحابہ کو بس ایک مطلب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنٹ چاہیے تھی کہ وہ عدی رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا وہ ختم کر دیتے. اس طرح کی نفرت کرتے تھے صحابہ عدی رضی اللہ عنہ سے, کیونکہ ویسے ہی معاملات آئے تھے. وہ ہسٹری میں پڑھیں گے انشاءاللہ جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسکلوسیولی سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو جب وہ جاتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کافی ٹینشن میں ہوتے ہیں, اسٹریس بھی ہوتے ہیں, اوبیسلی اپنے بھی فیئرس ہوں گے, پریشانی ہوگی. اب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے ہیں تو اٹھتے ہیں اور ان کے ہاتھ کو اپنے دو ہاتھ مبارک کے بیچ میں رکھتے ہیں اور بولتے ہیں, اے عدی, میں کب سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا اور کب سے میں اس دن کے انتظار میں تھا جب تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوتا. یہاں پر باڈی ٹچ کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیا. تو اس چیز کے تھرو کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اور انسان کے بیچ میں جو بیریئرس ہوتے ہیں, جو دوسرے انسان میں ایک انسان کے ریلیٹڈ خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, سوالات ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ وینش اوے ہو جاتی ہے. سو ون آف دا پرائم ایگزامپلز آف دا ایموشنل انٹیلیجنس آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاؤ ہی انڈرسٹوڈ دا ایموشنل اسٹیٹ آف دا پیپل اراؤنڈ ہے, رائٹ. سو اس کے بعد وہ عدی رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں اپنے حجرے کی طرف, حجرہ مبارک کی طرف. جب جاتے ہیں تو بیچ میں ایک عورت آتی ہے, بری عورت آتی ہے. وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے کے بارے میں کمپلین کرنا سٹارٹ کرتی ہے. عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات سنی, جس اٹینشن کے ساتھ, جس خوبصورتی کے ساتھ, جس کردار کے ساتھ, میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ صرف اور صرف ایک نبی ہی ہو سکتا ہے, اللہ کی طرف سے ایک رسول ہی ہو سکتا ہے, اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایویڈنس ہے ان کی پروفٹہڈ کا. عرب کہتے ہیں کہ کردار وہ شخص وہ کہ جس کی دشمن اس کی تعریفیں کرے. تو اس کے بعد عدی رضی اللہ عنہ بہرحال حجرے مبارک میں جب جاتے ہیں تو کچھ سوالات ہوتے ہیں, تو فائنلی عدی رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ اسلام قبول کرتے ہیں. اینڈ دین فار عدی رضی اللہ عنہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم becomes the most beloved person, the most hateful person becomes the most beloved person once you know him, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, رائٹ. دوسری ایگزامپل عمر ابن العاص کی, رضی اللہ عنہ کی, سب نے نام سنا ہوگا. جب عمر رضی اللہ عنہ اپنے موت کے بہت قریب تھے نا, ڈیتھ بیڈ پہ تھے, تو رو رہے تھے, زار زار ہو کے, تار تار ہو کے جو ہے نا رو رہے تھے. ان کے بیٹے نے ان کو کنسول کرنے کے لیے بولا کہ اے میرے والد صاحب, کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت نہیں دی ان چیزوں کی, کہ آپ کے بارے میں یہ نہیں کہا ایک بار جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ عمر ایمان کو پہنچ گیا. تو یہ بہت بڑی ریکگنیشن تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور صحابہ جو ہے نا وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور ہی اینگل سے دیکھتے تھے. ہم اس اینگل سے نہیں دیکھتے, ہم اس سائیکالوجی سے نہیں دیکھتے, ہم ان لینسز کے تھرو نہیں دیکھتے جو صحابہ دیکھتے تھے. ایک الفاظ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی صحابہ کے مطابق, کسی صحابہ کے ریلیٹڈ, کسی صحابیہ کے ریلیٹڈ, اور وہ ان کی زندگی چینج ہو جاتی, ان کے لیے وہ موت اور زندگی کا سوال ہوتا تھا. ایک مسکراہٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دیکھ کے, ایک بار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے کندھوں پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھنے سے وہ سب کچھ قربان کر دیتے تھے. ایک استاد میرے وہ کہتے تھے کہ صحابہ اور ہم میں جو ڈفرینس ہے نا, سائیکولوجیکل ڈفرینس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی, وہ یہ ہے کہ ہم طریقت کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے کے تھرو, کسی معاملے کے تھرو کوئی کام کر کے جو ہے نا ہم ان کے مشن کو آگے لے سکیں, ان کے قریب آ سکے, ان کو سمجھ پائے, ان سے محبت رکھ سکے. لیکن صحابہ طریقت کو نہیں ڈھونڈتے تھے, وہ اپنی جانیں دے دیتے تھے, اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا اس کو قربان کر دیتے تھے, اپنی گردن کٹا دیتے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ ڈفرینٹ اینگل ہے, اور ہمارا بہت ڈفرینٹ اینگل ہے. امت جو ہے نا وہ ابھی اگر آپ کسی کو بھی امت میں پوچھو گے نا, خراب سے خراب شخص آپ مان لے, بدبخت سے بدبخت شخص, اس کو پوچھے کہ آپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو, وہ کہے گا جی ہاں کرتے ہیں. پوری امت دعویٰ کرتی ہے کہ کرتے ہیں. بٹ یہ جو محبت ہے نا, یہ شیلو ہے, یہ کھوکھلی محبت ہے. کیونکہ کسی سے محبت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہو, پہچانتے ہو, رائٹ. تو سو اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا ان کی محبت اپنے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں, تو ان کو پڑھنا بے انتہا جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. تو یہ ہے. پھر عمر ابن العاص کے بارے میں کہہ رہا تھا, تو اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ وہ جب ڈیتھ بیڈ پہ تھے, وہ رو رہے تھے. بیٹے نے کنسول کرنے کی کوشش کی, وہ اپنے بیٹے سے کہتے کہ میری زندگی 3 مرحلوں کے تھرو گزری ہے. ایک سٹیج میری زندگی کا یہ تھا کہ سب سے نفرت جس شخص سے میں کرتا تھا کائنات میں, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کہ میں ایک موقع کی تلاش میں تھا کہ کب میں ان کو نعوذ باللہ ختم کر دوں, اور اس وقت اگر میں مرتا نا تو میں یقیناً جہنم میں جاتا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے سٹیج کے بارے میں بیان کرتے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو, میرے صدر کو چاک کر دیا, دل کو کھول دیا اسلام کے لیے, سینے کو کھول دیا. اور پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, میں نے بیعت کی, اور بیعت جب میں نے ہاتھ بڑھایا سامنے,
تو جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سامنے بڑھا، میں نے پیچھے کھینچ لیا اور اپنی مغفرت کی جو ہے نا وہ شرطیں سامنے رکھی، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چیزیں سمجھا دی کہ کوئی مسئلہ نہیں، پیچھے جو ہو گیا، کیونکہ ان کو احساس ہو گیا تھا نا عمر ابن العاص کو، کہ انہوں نے کتنی بڑے بڑے کام کیے تھے، کتنی بڑی بڑی جو ہے نا وہ مشنز اسلام کے خلاف، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لیے تھے، اور وہ کتنے جو بڑے معاملات تھے۔ تو بہرحال ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بول دیا کہ اس کی معافی ہے جب انسان اسلام قبول کرتا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد سب سے عزیز، سب سے زیادہ محبت اگر مجھے کسی انسان سے ہوئی، سب سے زیادہ اگر میں کسی انسان کی عزت کرتا تھا اور محبت کرتا تھا، وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس حد تک عزت اور محبت کرتا تھا کہ میں ڈنگ سے پھر ایک نظر پوری بھر کے ان کو دیکھ بھی نہیں پاتا تھا، کہ مجھ سے ہو ہی نہیں پاتا تھا۔ دیٹ واز اے لیول آف love and respect for Prophet sallallahu alaihi wasallam by صحابہ کرام۔ سوری، ایک اور ایگزامپل جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے سہیل بن عامر کی، جب وہ صلح حدیبیہ پہ جاتے ہیں۔ صلح حدیبیہ پہ جب وہ واپس پھر کفار مکہ کی طرف جاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ بھی کر دو، یہ لوگ جو ہے نا صحابہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گیو اپ نہیں کرنے والے۔ میں نے سہیل بن عامر جو ہے نا وہ کافی ریناؤڈ پرسن تھے، کافی کنیکٹڈ پرسن تھے، ویل کنیکٹڈ پرسن تھے، اور سہیل بن عامر پرشین ایمپرر کی کورٹ میں، رومن ایمپرر کی کورٹ میں، ایبسینین جو بادشاہ تھا اس کی کورٹ میں گئے تھے، اور وہ کہتے ہیں ان کو میں تمام کورٹس میں پھرا ہوں، لیکن میں نے پوری کائنات میں ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں دیکھا جو میں نے صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا، کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے، صحابہ دوڑتے ہوئے ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے کہ ان کے پانی کے قطروں کو زمین پہ پڑنے نہیں دے رہے، وہ ایک کمانڈمنٹ دیتے تو ایک سے بڑھ کر ایک صحابی آ جاتے ہیں اور اس کو فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو یہ تبھی ہو پاتا ہے جب آپ ایک انسان کو جانتے ہو۔ تیسرا جو بہت بڑا ریزن ہے نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو پڑھنے کی، ان کی جو سیرہ ہے، ان کی جو بایوگرافی ہے اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقت ہے اس کو فالو کرنے کی۔ ایک انسان کو اگر مورل کیپیسٹی کو ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے، کیریکٹر کو پیوریفائڈ آف دا پیوریفائڈ ویز میں رکھنا ہے، یعنی کہ ایمبوڈیمنٹ آف مورالٹی اور کیریکٹر اگر ایک انسان کو بننا ہے، دنیا کی بھی بہتری اور آخرت کی بھی بہتری اگر ایک انسان کو چاہیے، کائنات کے راز اگر کسی انسان کو جاننے ہیں، حکمت اگر کسی انسان کو سمجھنی ہے، اور انسان کو اپنی زندگی کا پرپز، مقصد اگر جاننا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے جو زندگی سے بھی بڑھ کر ہے، اس کے لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا مسٹ ہے، بیکاز یو ول نیور فائنڈ اٹ اینی ویئر ایلس۔ میں خود لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اب سائیکالوجی کا بھی ہوں الحمدللہ، اور میں نے سویلائزیشنس پڑھی ہے 5 سال لٹریچر، 4 سال انفیکٹ لٹریچر پڑھنے کے بعد جب سویلائزیشنس کو پڑھا، فلاسفرس کو پڑھا، تھنکرس کو پڑھا، اینالسٹ کو پڑھا، اسکالرس کو پڑھا، I just got to know کہ وہ ایک قطرے کے بھی برابر نہیں ہے to what Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is۔ یہ میرے لیے ایک ایسی ایگزامپل ہے کہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک سمندر تھے، اور باقی جتنے بھی لوگ مجدد، فلاسفرس، تھنکرس، ایکٹیوسٹ، لیڈرس، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں نا، یہ ایک قطرے کے بھی برابر نہیں ہے to what Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did and what he صلی اللہ علیہ وسلم is۔ تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے which I got to understand from that very thing۔ بہرحال یہ کچھ ریزنز ہے۔ ایک اور ریزن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ جب تک سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھو گے نا، آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ اب میں کیوں بول رہا ہوں، اس کے پیچھے وجہ ہے، قرآن میں بہت ساری آیت ایسی ہے جو انڈیپینڈنٹ میننگ رکھتی ہے سوری، تو لیکن کچھ نہیں، بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو ایک ایونٹ پہ نازل ہوئی تھی، کچھ پہلے ایونٹ سے پہلے، کچھ ایونٹ کے درمیان، کچھ ایونٹ کے بعد، اور جب تک کہ آپ اس ایونٹ کو نہیں سمجھ پاؤ گے نا، آپ کو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم is the best explanation۔ Another reason to another big reason, huge reason, magnanimous reason for reading سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ I hope I'm able to put the gravity inside you۔ I'm able to make you fall into the zones and I'm able to put you into those frequencies جو کہ اس کورس کے لیے، اس سارٹ آف پروجیکٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ الرحمن۔ ایک اور امپورٹنٹ ریزن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کو جاننے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
سو انسان اللہ تعالیٰ کو تب تک نہیں جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے، اس کی طریقت کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی شان کو، اس کے مزاج کو، جب تک کہ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو نہیں سمجھے، پڑھے نہیں. تو دیٹس وائی دا سیرہ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از آلسو امپورٹنٹ ان دس مینر ایز ویل. ایک اور جو ریزن ہے جو کہ میرے نزدیک پرسنلی ون آف دا بگیسٹ ریزنس ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، وہ ہے انسان انقلاب کی جو میتھڈالوجی ہے ان کو سمجھتا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، وہ بڑی ڈیوائنلی اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائن پلان کے تھرو، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کوئی تکیہ نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تکیہ لگاتے بھی نہیں ہیں، ان کو لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہر چیز وہ حکمت کا جو ہے نا سرچشمہ ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز حکمت سے کرتے اللہ تعالیٰ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورتی کے ساتھ پریزنٹ کی ہے نا. اور پھر قرآن میں ہمیں بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں ہیں اور جو لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیسٹ آف دا بیسٹ ایگزامپل ہے فالو کرنے کے لیے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوور آل زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کافی خوبصورتی کے ساتھ، کافی ایک پراپر ڈیزائن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ سامنے رکھا، تاکہ انسان سیکھ سکے کہ معاملہ کیا ہے. ہدایت مطلب ایسے ہم لے لیں کہ ایک شخص جو 40 سال سے پہلے کسی اسکول میں ٹرین نہیں ہوا، کسی انسٹیٹیوٹ میں ٹرین نہیں ہوا، کسی پروفیسر کے انڈر، کسی اسکالر کے انڈر، کسی یونیورسٹی میں اس نے ایجوکیشن حاصل نہیں کی، وہ 40 سال کے بعد ایک ایسا معاملہ پیش کرتا ہے کہ which becomes the greatest change in the history of greatest event in the history of mankind. وہ ایک ایسی کتاب لے کے آتی ہے which becomes the greatest book in the history of mankind، جس کا کوئی میچ نہیں، جس کا چیلنج ابھی بھی قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا انشاءاللہ. سوچے ذرا کہ how huge is this. نبوت سے پہلے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 3 سٹیج کے تھرو اللہ تعالیٰ نے گزارا، جس کو ہم پڑھیں گے، اور نبوت کے بعد پھر سے 4 سٹیج کے تھرو اوور آل ان کی زندگی کو گزارا، جس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو یہ سٹیج انسان کے لیے ایگزامپل رکھنے کے لیے رکھے گئے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی معاملات آنے والے ہیں، جو بھی دنیا کا سٹرکچر ہے، جو بھی یہاں پر فورسز ہے، جو بھی یہاں پر طاقتیں ہیں، جو بھی یہاں پر ایشوز ہیں، مسئلے مسائل ہے، انسانوں کا بیہیویئر ہے، انسان کس طرح سے سمجھتے ہیں، کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، کمیونٹیز کس طرح سے بیہیو کرتی ہے، پھر اوور آل سٹرکچرز کس طرح سے اسٹیبلش ہو جاتی ہے، ہیجمنی کس طرح سے ورک کرتی ہے، ڈومیننس کس طرح سے ورک کرتی ہے، پالیٹکس کس طرح سے ورک کرتی ہے، شیطان کی گیمز کون کون سی ہے، ان سب چیزوں کے لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایگزامپل تھی سمجھنے کے لیے، اور ہے بھی. تو اٹس اندر ریزن آف reading the blessed life of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم for all of us. تو یہ کچھ بڑے بڑے ریزنز ہے جو کہ which tell us a lot about why we should read سیرہ, why we should understand سیرہ, why we should sort of discuss these things, why we should make it the curriculum of our lives. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، وہ عبادت ہے. اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس کو فالو کرنے سے ہمیں اجر ملتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے ساتھ، اور خاص کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ان کی زندگی کو پڑھنا ہی عبادت بنا دیا. بہرحال اس فلسفے کی طرف کبھی اور جائیں گے، بٹ نان دا لیس اٹس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریزنس. ایک اور جو امپورٹنٹ ریزن ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، وہ ثبوت ہے، وہ پروف ہے ان کی پروفیٹہوڈ کا. آپ جب ان کی زندگی کو پڑھو گے اور پوری دنیا سے انالائز، کمپیئر کرنے کی کوشش کرو گے، اور اس پہ فکر کرنے کی، ڈسکس کرنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، آپ سمجھ جاؤ گے کہ دس از ناٹ ہیومنلی پاسبل جب تک کہ آپ کو ڈیوائن ہیلپ نہ مل سکے. تو ایک ایک ایونٹ، ایک ایک طریقت، ایک ایک معاملہ، ایک ایک نہج، ایک ایک صورت آپ کو پروف دے گی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دا پروفیٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور کوئی شک نہیں آپ میں پھر رہے گا. ایک اور جو وجہ ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی میں جو ٹریٹس تھے نا، ان کو ہم سمجھ سکے، جو کہ ہم اپنے اندر لا سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز لیڈر، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز تھنکر، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اسٹریٹجسٹ، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز کانکرر، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ٹیچر، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ہسبینڈ، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز سن، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز فرینڈ، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز گائیڈ، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز دا کالر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان ساری پرسنالٹیز کو سمجھنے کے لیے، تاکہ آپ ان کو اپنے اندر لا سکو، سوسائٹی میں لا سکو، تاکہ اوور آل جو ہے نا وہ فلاح ہو سکے، اس کے لیے بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ، حد سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ امپورٹنس رکھتی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے. یہ کچھ وجوہات ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی، جس کو اپنے اندر بٹھانے کی، پہچاننے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. اور میں پرسنلی آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس پروجیکٹ میں آنے سے پہلے، ان سیشنز میں جوائن کرنے سے پہلے، کہ آپ
خود سے کبھی پوچھے بیٹھے ٹھہراؤ کے ساتھ اور سوال پوچھے خود سے کہ وائی شوڈ یو ریڈ دا سیرت آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے تو ریزنس بتا دیا آپ کو جو میں نے سیکھے ہے, خود سمجھنے کی کوشش کی تھی, جو استادوں نے اساتذہ نے جو سکھایا ہے, کتابیں پڑھ پڑھ کر جو سمجھ آیا ہے. بٹ یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس اپنے ریزنس جو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ میچ کرے جو میں نے دی یا نہ بھی میچ کرے, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس ایک اپنی موٹیویشن ہو, اپنی ریزنس ہو اس چیز میں آنے کی, اس چیز کو سمجھنے کی. تو بیٹھیے اپنے ساتھ فکر کیجیے اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وائی یو نو why the life of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, why not anyone else like this. So بہرحال ملتے ہیں انشاءاللہ جو ہمارے اب سیشنز ایکسکلوسیولی ہونے والے انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, جس میں ہم ڈفرینٹ اینگلس کے تھرو اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ایونچولی خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیتی ہے. وہ تخت بھلے ہی دنیا میں عیاں نہ ہو ہر جگہ, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا معتبر جو ہے نا درجہ ہے, بہت اس کی ہائی رینکس ہے. سو انشاءاللہ الرحمن ہم کوشش کریں گے, میری کوشش رہے گی کہ ہماری جو سننے والے ہمارے ان کی بھی زندگی چینج ہو, اور جو سننے والے وہ پھر دوسروں کو سنا کے ان کی بھی زندگی انشاءاللہ ٹرانسفارم کرنے کی, ان کو ایلیویٹ کرنے کی, ان کی ذہن سازی کرنے کی, ان کی کنڈیشننگ کرنے کی, ان کی ٹریننگ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ الرحمن, تاکہ معاملات ٹھیک ہو سکے. اور دنیا میں جو بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا جو لینڈسکیپ میں کنفیوژن ہے, جو پرورٹڈنس ہے, جو کرپشن ہے, اس کو ہم انشاءاللہ سالو کر سکے. سو ملیں گے اس کی اناؤنسمنٹ جو اگلے سیشنز ہے اس کی بہت جلدی انشاءاللہ الرحمن ہم کر دیں گے, انسٹاگرام چینل پہ, فیس بک پہ اور یوٹیوب چینل پہ بھی انشاءاللہ ہم ڈال دیں گے. سو ہوپ ٹو سی یو آل دیر, اینڈ انشاءاللہ الرحمن میک شیور کہ آپ اس چیز کو شیئر بھی کر دو باقی لوگوں کے ساتھ, بیکاز یہ ایک واحد چیز ہے جس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا شیئر کرنے کی. اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ویورشپ چاہیے, بٹ اس لیے کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے, یہ جو ہے نا یہ ہماری پہچان ہے اس چیز کو پڑھنا, اس چیز کو سمجھانا, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم خود بھی اللہ کی معرفت میں آئے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ معرفت حاصل کروا سکے انشاءاللہ الرحمن. سو میک شیور یو شیئر اٹ ود یور لاؤڈ ونس, تاکہ ایک حق آپ ادا کر سکو اور میری طرف سے بھی جو ہے نا وہ ایک حق ادا ہو سکے انشاءاللہ الرحمن. سو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ملتے ہیں آنے والے سیشنز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.